اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہے میدت حسین کے عنوان نئے، ہے میدت حسین کے عنوان نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے، ہے میدت حسین کے عنوان نئے، جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں، ماشاءاللہ. جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے، ہے میدت حسین کے عنوان نئے، باد رسول گھڑ کے حدیثیں نئی نئی، باد رسول گھڑ کے حدیثیں نئی نئی، جاری ہوئے رسول کے فرمان، جاری ہوئے رسول کے فرمان نئے، جتنی مخالفت کی ہوا تیز ہوتی ہے، جتنی مخالفت کی ہوا تیز ہوتی ہے، ہوتے ہیں پیدا شاہ کے ثناخوان نئے، ہوتے ہیں پیدا شاہ کے ثناخوان نئے، لکھا نہیں ہے جس کے سفینے پہ یا علی، لکھا نہیں ہے جس کے سفینے پہ یا علی، اٹھتے ہیں اس کے واسطے طوفان اٹھتے ہیں اس کے واسطے طوفان نئے. آخری دو شاہ توجہ. ان کی سمجھ میں تم اب طالب نہ ہوگے، وہ
وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان ان کی سمجھ میں تم اب طالب نہ ہوگے وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان ہے میدت حسین کی عنوان نئے لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غیر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے برادر رجت، بڑے اچھے انداز میں سلام پیش کرے تھے. میں درخواست کروں برادر علی سے وہ آئے اور آ کے سلام پیش کریں. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے دیگر سلامات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار پھر سلامات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار اور سلامات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غبار چھایا تھا رن میں صحاب کے بدلے غبار چھایا تھا رن میں صحاب کے بدلے سلامی آگ برستی تھی آب کے بدلے سلامی آگ برستی تھی آب کے بدلے غبار چھایا تھا کہا یہ بانوں نے جب تم جوان ہوئے اکبر کہا یہ بانوں نے جب تم جوان ہوئے اکبر تمہیں تو موت آئی شباب
کے بدلے تمہیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے غبار چھایا تھا امام حسین کو جب پیاس سے غش آتے تھے امام حسین کو جب پیاس سے غش آتے تھے ملک چھڑکتے تھے آنسو گلاب کے بدلے ملک چھڑکتے تھے آنسو غلاب کے بدلے غبار چھایا تھا تہِ زمین سے عباس کو ندا آئی تہِ زمین سے عباس کو ندا آئی فدا حسین پہ ہونا ابو تراب کے بدلے فدا حسین پہ ہونا ابو تراب کے بدلے غبار چھایا تھا ماشاءاللہ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برادر علی اب میں درخواست کروں گا جناب بابر بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے انداز میں سلام پیش کریں اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند آواز میں درود پڑھی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک بار پھر درود پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ کا کرم ہمیں انسان بنا دیا اللہ
کرم ہمیں انسان بنا دیا، آئے رسول پاک مسلمان بنا دیا، مولا بنے علی تو مقدر چمک گئے، مولا علی بنے تو مقدر چمک گئے، اہل ولا کو صاحب ایمان بنا دیا۔ درود محمد علیہ ملے بلند نہ کیوں، ملے بلند نہ کیوں، پیش حق مقام مجھے، ملے بلند نہ کیوں، پیش حق مقام مجھے، کہ صبح و شام ہے مدح علی سے کام مجھے، ملے بلند نہ کیوں۔ درود محمد علیہ میرا نصیب مقدر میرا، میری تقدیر، میرا نصیب مقدر میرا، میری تقدیر، کہ ایک دو نہیں 12 ملے امام مجھے، کہ ایک دو نہیں 12 ملے امام مجھے، ملے بلند نہ کیوں۔ درود محمد علیہ ہوا پسند جو دل سے علی کا نام مجھے، ہوا پسند جو دل سے علی کا نام مجھے، فلک نے جو کہ ادب سے کیا سلام مجھے،
فلک نے جھوک کے ادب سے کیا سلام مجھے. درود محمد علیہ جو ہر قدم پہ حالات مشکلات جہاں جو ہر قدم پہ حالات مشکلات جہاں خدا کے فضل سے ایسا ملا ایمان مجھے جو ہر قدم پہ حالات مشکلات جہاں خدا کے فضل سے ایسا ملا امام مجھے کہ صبح و شام ہے مدح علی سے کام مجھے ملے بلند نہ کیوں. درود محمد علیہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب بابر بھائی. حضرات انوار بھائی جو ہیں وہ زیارتوں پہ تشریف لے گئے ہیں تو وہ اپنی ڈیوٹی مجھے سنبھال کے گئے ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا تعاون شامل رہے گا انشاءاللہ. بلاواز بلند صلوات. یہ مجلس کا ایک اعلان ہے. مجلس عزا و یوم زینب تھرسڈے اکتوبر 13 2016 11 محرم 8 بجے PM شارپ اسی امام بارگاہ میں. اسپیکر ہیں علامہ عباس کمیلی صاحب. تو آپ لوگوں سے شرکت کی استدعا ہے. تو 11 محرم 13 اکتوبر 2016 تھرسڈے کو 8 بجے PM شارپ ماشاءاللہ. اور میں مولانا شہر عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئے مجلس سے خطاب کریں. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. التماس ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں پلیز. مومنین علی 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 اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نہیں آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں شہادت امام حسین اور شہادت اصحاب اور انصار امام حسین اور اسیری اسیران کربلا، خصوصاً اسیری دختران رسول اللہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. اپنے نبی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. یہ ہے ترجمہ اس آیہ کریمہ کا کہ جسے سرنامہ کلام خصوصاً ان 2 مجالس کے لیے قرار دیا گیا. اور ارشاد اشرف الانبیاء ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اسی ذات بابرکت کہ جس کا نام حسین ہے، جب وہ مدینے سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کہ جنہیں محمد اکبر اور محمد ابن علی بھی کہا جاتا ہے، ان کے سپرد کیا. اور اہم ترین فراز کہ جو خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا اور اب اس کے ترجمے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ، تکبر، بڑائی یا فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا. میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. صلوات پڑھیں پر محمد. آج شب 3 محرم اور اس مجالس عشرہ مجالس کی دوسری مجلس تو چند امور کی جانب توجہ دلائیں کہ جن میں سے پہلا امر تو یہی کہ کل جو ہم نے ٹائم کے حوالے سے گفتگو کی تو ممکن ہے کہ بعض شعراء حضرات کو موقع نہ ملے، تو اس سلسلے میں ہم معذرت کے طالب ہیں. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہمیں ٹائم کا کوئی پرابلم ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہے، لہٰذا بعد میں یہاں بیٹھ بھی ہم سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور کہیں لے جا کے بھی ایک مجلس رکھوانا چاہے
یا ڈسکشن کرانا چاہے تو ہم تیار ہیں. ہمیں 1:30-2 بجے کا پرابلم نہیں. صرف ہدف یہ ہے کہ مومنین کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آ سکتے ہوں اور ٹائم کی پابندی کی وجہ سے وہ نہ آ سکیں یا اپنے گھر والوں کو نہ لا سکیں. صرف اتنا ہدف ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب 11-12 بجے تک اگر سلسلہ چلے تو بہت سارے بچے نہیں آ سکیں گے اور بہت ساری خواتین بھی نہیں آ سکتی اور ممکن ہے کہ بہت سارے اور مومنین بھی نہ آ سکیں کیونکہ کچھ کی نیند کا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ کے کام کا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ کی طبیعت کا مسئلہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے, شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس طرح سے کام انجام دیے جائیں کہ عبادت آسان ہو جائے, نہ یہ کہ عبادت زحمت بن جائے. حتیٰ آداب زیارت معصومین علیہ السلام میں جو ایک ادب بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اتنی زیارت کرو کہ بعد میں آنے کی طلب باقی رہے. نہ یہ کہ انسان بوجھ محسوس کرے. لہٰذا ہمیشہ ہماری روش تھی کہ جب بھی زیارتوں پہ جاتے تھے دوست احباب کے ساتھ تو ہمارا قانون یہ تھا کہ رکیں گے ایک ساتھ, کھائیں گے ایک ساتھ, بے شک حرم شاید ساتھ نکل لیں لیکن واپسی میں صرف دوپہر کو ملیں گے فلانی جگہ, پھر ساتھ کھانا کھا لیں گے. لیکن یہ کیفیت نہ ہو کہ کوئی ہم سے کہے کہ کب چل رہے ہیں یا ہم کسی سے کہیں کہ کب چل رہے ہیں. جس کا دل چاہے جائے, جس کا دل چاہے رکے. بعض دفعہ انسان جاتا ہے حرم 10 منٹ کے لیے, ایک دم سے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ چاہتا ہے کہ اب رکا رہے, اور بعض دفعہ 3-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اور بعض دفعہ جاتا ہے انسان 2-3 گھنٹے کی نیت سے, ایک دم سے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا جلدی سے نکلیں. تو ادب یہ ہے کہ اس طرح سے نکلو کہ دوبارہ آنے کی ایک خواہش باقی رہے. عبادت کو وبال نہیں بننے دینا چاہیے, چاہے وہ دعا ہو, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز ہو. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب جو انشاءاللہ مجالس باقی ہیں ان میں کچھ ایسے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ جو سوشل ایشوز ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد کہ جو بعض گھریلو مسائل ہیں, رزق و روزی کے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, معاشرے کے مسائل ہیں اور بعض دیگر مسائل, کچھ کرنٹ افیئر, کچھ جو ہم پر اعتراضات ہیں ان کے جوابات, کچھ دشمنوں کی باتیں. لہٰذا مختلف ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اگر اس دوران خواتین یا حضرات کوئی خاص ٹاپک کا بھی ہمیں مشورہ دیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% اسی کو ڈسکس کریں گے, لیکن اگر وہ بہت اہم ہوا تو ممکن ہے کہ پوری ایک مجلس, اور اگر وہ امکان ہوا تو مختصر ممکن اس کو ڈسکس کریں. کیونکہ اصل ہدف یہ ہے ان مجالس کا کہ ہم ائمہ علیہ السلام اور ان کے ہدف سے آشنا ہوں. اور ہمیشہ میں اس چیز کو ڈسکس کرتا ہوں کہ محرم کی ابتدا میں آج سے یا کل سے, کل گزشتہ سے جو کل گزر گیا, ایک حساب لگانا شروع کریں کہ اب سے لے کر اور پھر اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے رہیں 8 یا 9 ربیع الاول تک کہ ہم نے اس سال امام حسین علیہ السلام کے جد کی شریعت کے بارے میں کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنا سر دیا کتنا نیا جانا. عام طور پہ جواب دیا جاتا ہے کہ ثواب تو بیٹھنے کا ملا, تو ثواب تو بیٹھنے کا بھی ملا, اور اگر کوئی اس وقت سو بھی جائے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. مطمئن ہو جائیں, بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اگر کسی کو اس وقت ایسے ہاتھ رکھ کے نیند آ جائے اور وہ سو جائے تو بعض دفعہ مومنین کونی مارتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا وہ آیا تھا اچھی نیت سے, نیند آ گئی, اتنا اچھا ہے کہ چلو نیند بھی آ گئی, ثواب بھی مل گیا. رہ گیا مسئلہ سمجھنے کا, تو اگر جس کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اس کو واقعا سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ معاملہ عشق کا ہے. عشق امام حسین میں آیا, بیٹھا جتنی دیر بیٹھا, نہیں بیٹھا, سو گیا, ثواب تو ملے گا اسے. تو ثواب تو ہر صورت میں ملے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثواب کے بعد اگر امام حسین کی دفاعی طاقت میں اگر اضافہ ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟
اگر امام حسین کے نظریات سے اور تعلیمات سے کچھ مل جائے تو ثواب اپنی جگہ، علمی اضافہ اپنی جگہ. بس آج سے یا جو گزشتہ کل ہے حساب شروع کریں اور پھر 8-9 ربیع الاول کو حساب لگائیں کہ اس سال ہم نے کتنا نیا جانا اور کیا بہتری. البتہ یہاں جو ہم بیٹھے ہیں تو قطعاً یہ مراد نہیں کہ ہم کوئی بہتر ہیں، نہ. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو بہتری کی جانب لے جائے اور گراف جو ہے وہ اوپر کی جانب جائے ہم سب کو. اور اگر خدا نہ خواستہ نیچے کی جانب آ جائے تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے پھر اوپر جائے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہاں جو ہم 2-4 فٹ آپ سے اوپر بیٹھے ہیں تو قطعاً آپ سے اوپر نہیں ہے، بالکل برابر ہے اور ممکن ہے نیچے ہو. اور کیونکہ عام مومنین کی نسبت اگر خطبہ اور علماء کے پاس یا ہم جیسے طالب علموں کے پاس معلومات زیادہ ہے تو پھر مشکلات بھی زیادہ ہیں، حساب بھی زیادہ ہوگا، عذاب بھی زیادہ ہوگا. تو یہ ایک حساب ابھی سے لگانا شروع کریں اور 8 ربیع الاول کے بعد یہ حساب لگایا جائے کہ اس سال ہم نے کتنا جانا. کل ہماری گفتگو تھی اور ہمیشہ اس موضوع کو شروع میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو پاکستان کی جو سالانہ مجالس خصوصاً روڈوں پہ ہوتی تھی وہاں تو اس کو ہمیشہ ڈسکس کرتے تھے اور بعض دفعہ کہتے تھے کہ ہمارا ہدف ہی یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول و آل رسول کے ساتھ ہوا کیا. یہ سیاہ کپڑے، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ سوز، یہ سلام، یہ فرش عزا، یہ سب کچھ ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. لیکن کون سی بیداری؟ وہ والی بیداری نہیں کہ پڑوسی کی نیند خراب ہو، بیداری کہ پتہ چلے کہ رسول و آل رسول کے ساتھ کیا ہوا. یہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں عزاداری کے خلاف کہ جس نے جلوس میں شرکت کی نکاح ٹوٹ گیا، جس نے اس کو دیکھا نکاح ٹوٹ گیا، ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ تمہارے یہاں شراب سے نکاح نہیں ٹوٹتا، زنا سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بدترین گناہوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا، فقط رسول و آل رسول کے مصائب سن کے نکاح ٹوٹتا ہے. اور یہ بالکل وجہ بات ہے کہ وہ پریشان ہے اس سے. وجہ کیا ہے کہ شراب پینے کے بعد ان کے یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ رسول پہ اور آل رسول پہ ان ظلم کرنے والوں نے کیوں ظلم کیا. وہ تو شراب پی کے مست ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ مجلس امام حسین میں آتا ہے اور فقط لفظ شہادت کو سنتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کس نے مارا. سلام صلوات پڑھیں محمد کس نے مارا. اور کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جب بھی ذکر ہو اشرف الانبیاء کی دنیا سے جانے کا کیا لفظ استعمال کریں؟ شہادت. اس لفظ شہادت کو عام کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جس طرح سے عزاداری امام حسین کا، کیونکہ سب کی عزاداری ہے. لفظ شہادت عزاداری ہو رہی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان میں بعض دفعہ گورنمنٹ کی جانب سے خصوصاً ضیاء کے زمانے میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے انہی کے ساتھ محشور فرمائے کہ جن کے وہ گن گاتا تھا، بڑا زور لگایا جاتا تھا کس چیز پہ؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام میں اشتہار جو ہے قبول نہ کیے جائیں اخباروں کی جانب سے جن میں لفظ شہادت ہو. وجہ کیا تھی کہ لفظ شہادت کے بعد لوگ سوال کریں گے کیا جناب سیدہ کو مارا کسی نے؟ اس چیز سے پریشان ہے کہ رسول اللہ کو مارا کسی نے؟ ہاں زہر دیا. کس نے؟ اب انسان پریشان ہو جائے گا. جناب سیدہ کو مارا کسی نے؟ وہ شہید ہوئی ہیں، اس سے پریشان ہے. حضرت علی کو مارا کسی نے؟ اس سے پریشان ہے. امام حسن کو مارا کسی نے؟ ان کے جنازوں پہ تیر چلے، اس سے پریشان ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان تک پہنچائیں ایک اچھے طریقے سے اور پھر انہیں بیدار کریں. اور اس بیداری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بخود اہل بیت کی جانب آ جائیں گے، کیونکہ انسان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ظالم کے ساتھ نہیں ہونا.
ایک ٹاپک انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دہشت گردی بھی ہوگا، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے دہشت گردی شروع کہاں سے ہوئی، دہشت گرد ہے کون لوگ، آج کے دہشت گرد کن دہشت گردوں کی روش پہ چل رہے ہیں. اور پھر نہ کہ اسلام میں، اسلام کا نام لینے والے نام نہاد مسلمانوں نے اور سو کالڈ اصحاب نے کیا کیا دہشت گردیاں کی ہیں. آج بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے دہشت گردوں کا مذہب نہیں ہے. نہیں، مذہب ہے، وہابی ہیں، سلفی ہیں. کون کہتا ہے مذہب نہیں ہے؟ آج یہ IS کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ ناکام ہو گئے آغا سستانی کے فتوے کے بعد یہ لوگ. اور اگر یہی IS عراق میں شیعوں کا قتل عام کرتی، حرموں کو ڈھا دیتی، آغا سستانی کے جنازے کو معاذ اللہ گلیوں میں پھراتی، ایک بہت بڑی طاقت ان کو خلیفہ مانتی، ایک بہت بڑی تعداد ان کو خلیفہ مانتی، کیونکہ ان کے مذہب میں ایک روش خلافت کی ہے، بالقہر والغلبہ. خلیفہ بننے کا طریقہ ایک بقول ان کے وصیت، ایک طریقہ انتخاب، ایک طریقہ شورا، اور ایک طریقہ جو تمام علماء اس مکتب کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ بالقہر والغلبہ. پاور کا استعمال کرو، پریشرائز کرو، ظلم کرو. جب پاور حاصل ہو جائے گی تو یہ لوگ کیا بن جائیں گے آٹومیٹکلی؟ مثال کے طور پہ بنو امیہ کے خلاف بولنا حرام تھا، یہ تھا فتویٰ اس زمانے کے علماء کا. انہی کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے، انہی کے اعلان کے بعد عید منانی ہے، انہی کے اعلان کے بعد رمضان کے روزے رکھنے ہیں. ان کی مخالفت حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، چاہے فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کام کرنا حرام ہے. لیکن جب انہیں قتل کر کے بنو عباس پاور میں آ گئے تو کیا ہو گیا؟ اب ان کی اطاعت واجب ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ عوامانہ باتیں نہیں ہیں. اس موضوع پہ تو باقاعدہ ان کی کتابیں ہیں، جن میں سے ایک ماوردی کی کتاب ہے احکام السلطانیہ. اس کے علاوہ جو محدث دہلوی کی بھی کتاب ہے، اس میں بھی اس نے جو طریقہ بیان کیا ہے خلافت کا، ان میں سے ایک ہے بالقہر والغلبہ، کہ آپ پاور کے ذریعے سے مارے کوٹیں اور بن جائیں. تو جاننا ہے ہمیں صحیح اسلام کو، اور یہ عزاداری اسی صحیح اسلام کے لیے ہے. اور یا حسین اس تحریک کا نام ہے کہ جو ہمیشہ تک کے لیے تحریک ہے اور ہدف ہے اس کا دین کی بقا اور دین سے آشنائی. یہ مسلسل ایک تحریک ہے جہاں بھی یا حسین ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. تو کل ہم نے توجہ دلائی کہ اگر تاریخ اسلام کا خلاصہ کیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اشرف الانبیاء کے کفن دفن میں کون؟ اہل بیت. جناب سیدہ کفن دفن میں کون؟ فقط مولا امیر المومنین چند اصحاب. قبر گمنام، مولا امیر المومنین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، قبر گمنام رہی حتیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور تک. امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور جنازے پہ تیر باران. امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، جنازہ سرطان سے جدا اور جنازہ پامال. 50 سال کے بعد رسول کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا. اور اسیر کیسے کیا گیا؟ اس زمانے میں اسیر کسے کیا جاتا ہے؟ بعض جگہ انشاءاللہ مسائل میں ہم ذکر کریں گے کہ اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کافر کنیزیں ہیں، رسول کی بیٹی کافر ہیں. گمان نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ مسلمان ہوں گی، گمان نہیں تھا لوگوں کو کہ یزید مسلمانوں کو اسیر کرے گا. کافر رسول کی بیٹیوں کو بعض جگہ لوگوں نے تصور کیا کافر ہیں یہ، کیونکہ امکان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اسیر کیا جائے. یہ ہوا بعد رسول اللہ 50 سال کے. اس کی بنیاد کہاں سے پڑی تھی؟ جیسے ہی اشرف الانبیاء گئے بنیاد پڑ گئی. 50 سال کے بعد یہ سب کچھ عروج پہ پہنچ گیا. شروع تو فوراً ہی ہو گیا تھا، شروع تو حتیٰ آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا جب وہ کہنے والے نے آپ کو ہذیان کی نسبت دی. آج بات ہوتی ہے توہین صحابہ کی، توہین رسالت کی. ہذیان والے کا احترام کرنے کے بعد، ہذیان کی نسبت دینے والے کا احترام کرنے کے بعد توہین رسالت کی بات، توہین رسالت کرنے والے کے احترام کے بعد احترام صحابہ کی بات.
یہ وہ ڈسکشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہوتی ہے، ہر محرم کو بدہضمی ہوتی ہے لوگوں کو. آج کوئٹہ میں 4 خواتین کو بس سے اتار کے قتل کیا گیا. جرم جناب سیدہ کا دفاع، جرم سیاہ لباس، ڈرا رہے دھمکا رہے. پنڈی میں واہ کے علاقے میں ایک امام بارگاہ کے 2 منتظمین کو، نظر حسین کو اور ایک دوسرے ایک صاحب تھے ان کا نام وہ بھی حسین، ان دونوں کو قتل کیا. جرم دفاع اہل بیت. FIR لکھی جائے تو کیا ڈیٹ لکھی جائے؟ آج کی تاریخ لکھی جائے 2 محرم 1438 نہ، تاریخ لکھی جائے 28 صفر 11 ہجری بے مقام مدینہ، نہ کہ کوئٹہ. یہ قتل عام اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن اشرف الانبیاء کو دفن کرنے کے بعد، اور اسی دن شہادت سے مصائب شروع ہو گئے تھے. دفن سے پہلے یہ مصائب کا سلسلہ فوراً شروع ہو گیا تھا. اور یہ جو ہماری مجالس ہے در حقیقت اسلام کو واضح کر رہی ہے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا ایک مشن ہے. بس پہلا مرحلہ تھا اہل بیت پر ظلم ہوا، جو بڑی تیزی سے ہم ڈسکس کریں اسے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو عزاداری آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرش بچھانا عبادت ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عبادت ہے، حتیٰ یاد رکھیں کہ اگر خواتین بیٹھ کے سبزی کاٹیں یا دالیں صاف کریں یا برتن دھوئیں یا کچھ مومنین پانی پلانے کا اہتمام کریں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی کام کہ جس کا تعلق امام حسین کے غم سے ہے وہ عبادت ہے اور جہاد ہے. کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا امام زمان علیہ السلام کے قلب مطہر کو راضی و خوشنود کرتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد ایک واقعہ ہم بعض دفعہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں حلیم بنتا ہے محرم میں، بالکل اسی طرح سے ایران میں بنتا ہے آش. اور آش میں مختلف قسم کی ریسیپیز کے ساتھ یہ غلے ہوتے ہیں، یہی گندم اور کچھ دالیں اور جو وغیرہ، اور ساتھ میں اس میں ہوتی ہیں کچھ سبزیاں. اور سبزیاں وہ ہوتی ہیں جس کی طرح سے ہمارے یہاں دھنیا ہے وہ، اور اس قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں کہ جو اس طرح صاف کرنی پڑتی ہیں. وہ سبزیاں ایسی نہیں ہے کہ آلو کی طرح یا اس کی طرح. اور ہر جگہ یہ رواج ہے کہ جب یہ آش پک رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے ایک مسجد سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ بٹنا ہے، تو محلے کی خواتین چادریں بچھا بچھا کے جو ہے اپنے گھر سے برتن لا لا کے وہ اس طرح صاف کر رہی ہوتی ہیں. بالکل اتنی مثال سمجھ لیں کہ اب اس سبزی کا جو ہے آش بننا ہے، یعنی اتنا دھنیا آپ نے صاف کیا تو پانی میں ڈالنے کے بعد کیا ہوا، وہ اتنا سا ہو گیا ابلنے کے بعد. تو ایک خاتون کے جو ہر سال آش کے لیے سبزی صاف کرتی تھی، مسئلہ کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ اس غذا کی نسبت ہے کس سے، کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے. نہ کچھ سمجھے کہ ہم کھانے پینے کو ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، نہ، کھانا پینا دنیا میں بہت ہے. یہ کھانا پینا اس ذات سے منسوب ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے. تو ہوا یہ کہ وہ خاتون پیرالائز ہو گئی، اور وہی تاریخ کہ جس میں وہ سبزی صاف کرتی تھی، جب وہ آئی تو امام زمان علیہ السلام سے، جناب سیدہ سے یا باقی معصومین علیہ السلام سے توسل کیا. لیکن شاید کوئی خاص ہی کیفیت تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں کیفیت عطا فرمائے کہ اس کا ہم و غم شاید شفا نہیں تھا. شاید، البتہ کوئی شفا بھی مانگے ان سے تو اچھا ہے، وہ دیں گے، توسل ان سے کرنا چاہیے، لیکن سب کچھ اللہ کے اذن سے. اس کا دل انتہائی طریقے سے رنجیدہ ہوا اور ٹوٹ کے رہ گیا، اور اس نے جو توسل کیا، پھر میں عرض کروں کہ شاید صحت اس کی نگاہ میں اہم نہیں تھی. اس کی تڑپ یہ تھی کہ اس دفعہ میں امام حسین کی سبزی صاف نہیں کر سکتی. دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے سبزی صاف کرنے کے لیے طاقت دے دے، میں ہمیشہ صاف کرتی رہوں.
اور اسی عالم میں اس نے توسل کیا یہاں تک کہ وہ گریہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی. خواب میں امام زمان علیہ السلام کو دیکھا یا شاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا اور اسی عالم میں انہوں نے شفا دی اور اس سبزی کے صاف کرنے کے لیے وہ شفایاب ہو گئی. صلوات پڑھیں بر محمد. تو اصل چیز کیا ہے؟ جو بھی چیز امام حسین سے منسوب ہے اور جو انسان جو کام کر سکتا ہے اور اگر خلوص سے ہم یہاں بیٹھے ہیں خلوص نہیں ہے بیکار ہے. وہ خاتون کہ جس نے یہاں پر ایک چیز بھی صاف کی ہو یا وہ شخص کہ جس نے ایک چیئر کو بھی سیدھا کیا ہو خلوص کے ساتھ کہ یا امام حسین میں بس اس چیئر کو سیدھا کر دینا. یا جیسے پاکستان میں لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں چھڑکاؤ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں تو ممکن ہے ایک آدمی نے ہلکی سی جھاڑو لگائی یا کنکر ہٹا دیا یا زمین کو نرم کر دیا یا جب دری بچھی ہوئی دیکھی تو اس کے نیچے کنکر دیکھا اور ذہن میں آیا کنکر کسی کے چپ نہ جائے تو اس نے دری ہٹا کے وہ کنکر نکال دیا. ممکن ہے وہ کنکر نکالنا اتنا خالص ہو کہ ہم سب کے اعمال قربان ہو جائیں اسے کنکر نکالنے میں. وجہ یہ ہے کہ یہ عشق کا معاملہ ہے کیونکہ امام حسین کی جو داستان ہے وہ داستان عشق ہے. عشق خدا میں سب کچھ ختم کر دیا. اور جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عزاداری بھی در حقیقت عشق امام حسین کا جلوہ ہے. عزاداری در حقیقت عشق معصومین کا جلوہ ہے. عزاداری در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نتیجہ ہے. ہم کیا جانے اہل بیت کو, ہم تو اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہیں. ہاں کس کے اہل بیت؟ رسول کے اہل بیت سے کرتے ہیں. آپ کس سے دور ہیں؟ رسول کے اہل بیت سے دور ہیں. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, آپ ان کے دشمنوں سے قریب ہیں. تو اصل ذات تو اشرف الانبیاء کی ہے. تو ایک مرحلہ تھا خود شہادت امام حسین کا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام, اب ممکن ہے کوئی کیا کہ نہیں یہ تو اللہ کی ذمہ داری تھی بچانا. ہاں اللہ کا جو بھی کام ہے وہ سبب کے ذریعے سے. امام حسین کے ذریعے سے دین کو بچایا اور خود امام حسین کو جو ہے وہ اسیروں کے ذریعے سے بچایا. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر شہادت امام حسین کے بعد ان تمام اسیروں کو کربلا میں محصور کر دیا جاتا, فوجی کھڑے کر دیے جاتے, دیواریں بنا دی جاتی اور زمینیں دے دی جاتی, کاشتکاری کرو, تو آپ کے خیال میں غم امام حسین اور شہادت امام حسین اس طرح سے پھیلتی جیسے کہ ابھی پھیلی؟ ساتھ پروپیگنڈا کر دیا جاتا تھا. اس زمانے میں تو ہوتا تھا کہ جی تعاون آیا ختم ہو گئے, خود ہی گورنمنٹ گنبد بنوا دیتی بڑے بڑے. لیکن یاد رکھیں کہ شہادت امام حسین کا جو صحیح رنگ نظر آیا ہے وہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور باقی اسیروں کی اسیری کے بعد نظر آیا ہے. اگر اسیری نہ ہوتی اسیران کربلا کی تو شہادت امام حسین کو بھی شاید مشکوک بنا دیا جاتا. فرض کرے تاریخ میں بحث کر دی جاتی کہ یہ مارے گئے یا بیمار ہو گئے. لیکن اس یزید ملعون نے امام حسین کے خون کو پھیلانے کا خود ہی انتظام بھی کر دیا کہ صورت میں کہ رسول کی آل کو اسیر کیا. اور پھر جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ بنت حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور یہی عزاداری کی بنیاد تھی. اور مدینے پہنچنے کے بعد اس عزاداری کو تمام اہل بیت نے اور تمام اسیروں نے جو مدینے پہنچے, اور پھر جناب حضرت ام البنین اور مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ جن کا نام تھا لیلہ بنت مسعود ابن خالد کے جو واقع کربلا میں تھی وہ, اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی, رقیہ بنت علی, خدیجہ بنت علی, صفیہ بنت علی, ام الکرام بنت علی, یہ تمام بیٹیاں, امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں, امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں, اور جناب عقیل کی بہویں اور بیٹیاں, اور جناب عقیل کی بیٹیوں میں سے خصوصاً ایک بیٹی کے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور بڑی جلیل القدر ہستی تھیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ قریب اور مانوس تھیں. ان کا نام تھا جناب حضرت ام لقمان.
یہ ہم چیزوں کا ذکر صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر اہل بیت کے طرفداروں کا ذکر ہم لوگ نہ کریں تو بالآخر کون کرے گا؟ ان لوگوں نے عزاداری کی تحریک کو عروج پہ پہنچایا، اور پھر تدریجاً یہ عزاداری آگے بڑھتی چلی گئی. اب یہ بالکل ایک طویل موضوع ہے کہ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا جائے تو یہ بڑا طویل موضوع ہو جائے گا، لیکن ہم فقط اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ آج جو عزاداری نظر آ رہی ہے روڈوں پہ، تو ایک طریقہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روڈوں پہ جو عزاداری نظر آ رہی ہے یہ محلے بنی ہاشم کی جب خواتین اور حضرات اور بچے نکل کے بقی میں جا کے گریا کرتے تھے تو یہ صبح نکلتے تھے گھروں سے اور گریا ہوتا تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے کہ گریا مقدم ہے باقی چیزوں پر. لیکن اس گریے کا جو اصل ہدف تھا کیا تھا کہ اس گریے کے ذریعے سے ظالم اور مظلوم کو پہچانا جائے. لیکن تاریخ میں جو بڑے پیمانے پر عزاداری ہوئی اور اس شخص کو ہم نہیں جانتے، لیکن میں ہر محرم میں اس کا ذکر کرتا ہوں، البتہ سال میں کئی دفعہ. شیعوں کو جب گالیاں دی جاتی ہیں، جو ٹائٹل دیے جاتے ہیں، تو کبھی رافضی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو وہابیوں کی کتابوں میں ملے گا اور ویب سائٹ میں ملے گا. کبھی کہا جاتا ہے صفوی. کیوں کہا جاتا ہے صفوی؟ کہتے ہیں کہ یہ شیعت کو پھیلانے میں دخل ہے کس کا؟ صفوی بادشاہوں کا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام بادشاہوں کو، صفویوں کو، کہ جنہوں نے اہل بیت کی خدمت کی، جو انہوں نے گناہ کیا، لہذا صفوی بادشاہوں کو اپنا اول الامر یا اپنا ولی نہیں مانتے، لیکن جو انہوں نے اچھا کام کیا خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان سب کے گناہوں کی معافی کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے، خصوصاً جو اہل بیت کی خدمت کا انہوں نے کام انجام دیا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ ہم انہیں آئیڈیل یا ذل الہی نہیں مانتے. ہمارے علماء واضح مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ان کا پازیٹیو کام ہے اس کی ہم تائید کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ وہابی اور دشمنان اہل بیت کو صفوی اتنے برے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صفوی سبب بنے کہ رافضی اتنی پاور میں آئے. تو جب بھی موقع ملے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان بادشاہوں کو ہم آئیڈیل نہیں سمجھتے، ان کو ہم اپنا خلیفہ اور وہ نہیں بزرگ سمجھتے، لیکن جو اچھا کام ہے اللہ اس کی جزا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ایک تو لقب وہ ہمیں دیتے ہیں کس کا؟ صفوی کا. ایک اور لقب ہمیں دیتے ہیں کہ جو کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جو وہابی ویب سائٹوں پہ ہمیں دیا جاتا ہے، وہ ہمیں لقب دیا جاتا ہے بوئی. شیعوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بوئی. اب آپ کہیں گے بوئی کیا بلا ہے، یہ ہمیں کیوں بوئی کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شیعوں کی سب سے پہلی حکومت تھی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان اہل بیت کے طرفداروں پر رحم فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس حکومت کا نام تھا حکومت آل بویا. بویا یہ ہمارے یہاں لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ محسنین ہیں، یاد رکھیں. اہل بیت اہل بیت سے محبت کرنے والے اور مذہب کے خدمت گزار تھے وہ لوگ. جو انہوں نے گناہ کیے ان کو بھی ہم اپنا سید و سردار اور ذل الہی اور خلیفہ نہیں مانتے. اچھا کیا، اچھا کیا. تو 359 میں آل بویا کے حاکم تھے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہ ذکر میں سال میں 2-4 دفعہ ضرور کرتا ہوں، اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوں، لیکن کلیئر کرتا ہوں کہ ہم ان کو ولی اللہ اور ذل الہی اور خلیفہ والیفہ نہیں مانتے، کہ جو ہمارے دیگر مذاہب میں حال ہے، یا اول الامر بادشاہ خدمت کی، اللہ انہیں جزا دے گا. تو 359 میں، اور بعض جگہ بیان ہوا 356 میں، آل بویا نے ایران کے شمال سے حکومت شروع کی تھی اور پھیلتے 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 انہوں نے بغداد کو لے لیا تھا. عباسیوں کے دور میں مقابلے میں آ گئے تھے. اور 359 یا 356 میں جناب عزد الدولہ دیلمی، یہ تھا بادشاہ آل بویا کا نام، عزد الدولہ دیلمی.
دیلم کہتے ہیں ایران کے نارتھ کو، عربی میں دیلم، اور وہاں سے حکومت شروع ہوئی تھی عزد الدولہ دیلمی نے 359 میں یا 56 میں، زیادہ مشہور ہے 59 میں بغداد پر جو قبضہ کیا، اس کے بعد اعلان کیا تھا کہ تمام کاروبار کو روک دیا جائے، تجارت کو روک دیا جائے، عاشور کے دن تمام مرد باہر نکلیں، عورتیں گریا کریں، سیاہ پرچم لہرائے جائیں، سیاہ پردے لہرائے جائیں، اور امام حسین علیہ السلام پر گریا ہو۔ یہ پہلا عاشور تھا بڑے پیمانے پر۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، اور آج جس چیز کی مخالفت کی جائے اس چیز کو ہمیں قوی کرنا ہے، چاہے وہ اس وقت کراچی میں گلستان جوہر میں سبیل کی مخالفت کی گئی۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ سبیل پہ نوحے نہ ہو، وجہ کیا ہے سبیل بند ہو جائے، وجہ کیا ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ حلیم نہ بانٹے، کیونکہ ہمارے ساتھ اہل سنت بھی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں فرق رکھیں کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ان دشمنان اہل بیت کی جن کو سلفی اور وہابی کہا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ نہ صفویوں کا ذکر کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور نہ آل بویا کا، اور آل بویا کی یہ جو مشہور ہستی ہے جناب عزد الدولہ دیلمی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، بڑے پیمانے میں جو پہلی دفعہ عزیداری ہوئی ہے اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے۔ ان سب کے، اور جس نے دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اور خصوصاً عزاداری میں جس طرح سے خدمت کی، چاہے وہ جھاڑو لگا کے کی ہو، چاہے چھڑکاؤ کر کے کی ہو، چاہے پیسے سے کی ہو، چاہے جان سے کی ہو، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور آج جو سب سے اہم عزاداری ہے، یاد رکھیں، جو سب سے اہم ذمہ داری ہے شیعوں کی، وہ یہی عزاداری ہے۔ مؤسس حوزہ علمیہ قم حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری جو استاد تھے امام خمینی کے، آغا عراقی کے، آغا گلبیگانی کے، آغا مرشی کے، اور آغا شمداری کے، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کے، اور وہ عزاداری پہ اتنی توجہ دیتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ تو ایک مستحب کام ہے، انہوں نے کہا یہ ایک ایسا مستحب کام ہے کہ جس میں 1000 واجب ہیں، یعنی تمام واجب کا دار و مدار اس مستحب پر ہے۔ اور آج ساری دنیا میں اہم ترین جو ذمہ داری ہے اسی تحریک کو آگے بڑھانا ہے، ماڈرن سے ماڈرن طریقہ۔ ماڈرن سے ماڈرن طریقہ یہ نہیں کہ یہ ختم کر دیں، نہ، آپ پیج کوئی بنائے، کوئی ویب سائٹ بنائے، کوئی پینافلیکس بنائے، آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ شہر میں اہم جو سائن بورڈ ہوتے ہیں وہ 2 دن کے لیے کرائے پہ لے لیں اور اس میں لکھ دیں یا حسین، اور امام حسین کا نام لکھ دیں، لوگ خود سرچ کریں گے۔ اب لوگ فوراً سرچ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہو امام حسین سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں عزد الدولہ دیلمی نے جو بنیاد ڈالی تھی، اس کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے، جو اہل بیت کی خواتین نے مدینے میں بنیاد ڈالی تھی۔ اب یہ نہیں کہتے عزد الدولہ دیلمی نے عزاداری کی بنیاد ڈالی، یہ نہ ذہن میں آئے، اس نے حکومتی پیمانے پہ سب سے پہلے کی، ورنہ بنیاد حضرت زینب نے ڈالی اور ان بیویوں نے مدینے میں ڈالی۔ اور آج اسی کا جلوہ نظر آتا ہے کربلا میں، کہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع ہے کہ جو ہر سال ہوتا ہے، گریجولی الحمدللہ بڑھ رہا ہے، اور وہاں پر نظر آتا ہے کہ اللہ کے مہمانوں کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ نہ کئی $1000 لے کے اگر انسان تڑپ رہا ہو تو پانی بھی نہ ملے، اگر انسان کھو جائے تو مکے میں کھانا بھی نہ ملے۔ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں سعودی کہ ہم اللہ کے گھر کے جو ہیں سنبھالنے والے، اور یہ ضیوف الرحمن سے مال لیتے ہو اللہ کے مہمانوں سے، اور اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتے ہو اور خادم الحجاج کہتے ہو۔ ان سب کے سحر کو باطل کر دیا ہے کربلا کے اس مجمع نے، کہ پچھلی دفعہ جو مینا کا واقعہ ہوا، ہر جگہ کربلا کا ڈسکس ہوا ہے کہ وہاں 22 لاکھ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اتنا مال لے کے، اور یہاں پر نوبت کیا ہے کہ 2.5 کروڑ تک پہنچے تھے۔
تو یہ جو کام ہو رہے ہیں بعض دفعہ جو لوگ تھوڑا سا ماڈرن بن جاتے ہیں، سوچتے ہیں شاید اس کے بدلے کوئی ویلفیئر کی جائے تو اچھا ہے. یاد رکھیں کہ امام حسین کے نام کو پروموٹ کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں، کوئی ویلفیئر نہیں. اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اگر کسی کو ویلفیئر کرنی ہے وہ اپنے شادی میں سے کرے، ولیمے میں سے کرے، بچی کے جہیز میں سے کرے، بری میں سے کرے، گاڑی میں سے کرے. پرانی گاڑی رکھ لے، BMW کو دیکھ کسی بیوہ کو دے دے، مرسیڈیز بیچ کے بیوہ کو دے دے. $1000 کی بھی گاڑیاں ملتی ہیں یہاں پر، کافی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. اور اگر کسی کو اس میں پرابلم ہے AAA کا $100 کا کر لے انتظام. امام حسین کے موقع پہ ہمیشہ جو ویلفیئر لوگوں کو یاد آتی ہے یہ انحراف ہے. ہمیشہ امام حسین کی تحریک اور ویلفیئر فوراً یاد آ جاتی ہے. اگر اتنی مجلسوں کے بدلے اگر یہ کر لیں، ہاں اگر آپ کے نکاح کے بدلے یہ کر دیں تو کیسا ہے؟ اگر آپ کے نکاح میں جو ہے 250 مہمان کی جگہ 2 مہمان آ جائیں، خود ایک مولانا آ جائے، ہم آ جائے، کافی نہیں ہے؟ ایک بھی کافی ہے. ایک بھی کافی ہے. اچھا فون پہ بھی کافی ہے. آپ بیٹھیں، آپ کی بیگم بیٹھیں، ہم کر دیں گے. باقی لگاؤ بیواؤں پہ. ایک دفعہ سوال ہوا آیت اللہ العظمہ گلپائے گانی سے، اور سوال یہ تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جنگ کے زمانے میں کہ اتنا پیسہ بجائے عزاداری پہ لگانے کے جنگ میں لگایا جائے. تو آپ نے جواب دیا کہ یہ جنگ حق و باطل کی ہے، جنگ میں جانا ضروری ہے، دفاع ضروری ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ عزاداری امام حسین پہ لگانے کے بجائے جنگ پہ دو، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں جسارت کی ہے، توہین کی ہے. وہ استغفار کریں. یہ بجائے والی بات کہاں سے آئی؟ تو جب بھی بات ہوتی ہے ایک تو ویلفیئر یاد آ جاتا ہے. کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اصل ہدف یہ ہے کہ عزاداری کو اپنی زندگی کا اہم مقصد سمجھنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو. اور میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی مذائقہ نہیں ہے اس وقت. ممکن ہے کوئی کہے کہ جی مولانا کہہ رہے ہیں کہ سیاہ لباس پہنے، ہمارے پاس نہیں ہے. نا، نیا لباس محرم میں مناسب نہیں ہے. کب کہ جب وہ خوشی کے لیے ہو. لیکن اگر آپ میں سے کوئی کالی قمیض، کالا پینٹ کوٹ اس پورے 2.25 مہینے کے لیے حتیٰ آفس کے لیے لے لے، کوئی حرج نہیں. حتیٰ کل بھی آپ نے، کوئی حرج نہیں ہے. غم امام حسین کے لیے خرید رہے، کوئی حرج نہیں. اپنی تفریح کے لیے خریدیں، وہ شائستہ نہیں ہے خریداری، وہ مناسب نہیں. تو جتنا ہو سکے کلچر بنا رہا ہے کہ آفس والے بھی پریشان ہو جائیں کہ یہ لگاتار کالے کپڑے. فیونرل 1 دن کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے بالآخر. وجہ کیا ہے؟ کہ توجہ دلانی ہے. وجہ کیا ہے کہ 1 پوچھے گا، 2 پوچھے گا، 3 پوچھیں گے، 4 پوچھیں گے، 10 پوچھیں گے، 20 پوچھیں گے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پروفٹ کے گرانڈ سن کو کربلا میں قتل کیا گیا تھا، ایسے قتل کیا گیا تھا. اور ایک اور چیز کی جانب توجہ دیں کہ بہت واضح بتانا چاہیے کہ ہم اسلام میں واقعی ہیں. یہ جو آپ IS طالبان اور القاعدہ کو اسلام سمجھ رہے ہیں، ان کا اسلام سے کتنا تعلق ہے اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ہم پروفٹ محمد کے گرانڈ سن کے طرفدار ہیں، اور یہ ان کو قتل کرنے والوں کو پیس بھی اپاؤن ہم، یعنی یزید کو پیس بھی اپاؤن ہم کہتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اتنا ان کا اسلام سے تعلق ہے. جب بعض کرسچن سے ہم نے کہا کہ ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی شخص اپنے نبی کے نواسے کے قاتل کو رحمت اللہ علیہ پیس بھی اپاؤن کہے، تو کہہ رہے تھے اصل تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان اپنے رسول کے نواسے کے قاتل کے لیے رحمت کی دعا کرے. اور یہ بہترین مثال ہے کہ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے. اور ہے حقیقتاً فرق یہ کہ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں اور مظلوم کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. 2 محرم کو عام طور پہ اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے اور بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں، اور عام طور پر معذرت 3 محرم کو ذکر کیا جاتا ہے اصحاب کا، اور بعض جگہ جناب مسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور بعض جگہ جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ہم جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کچھ اور بھی ذکر کریں کہ جن کے بارے میں ایک ہستی کو تو ہمارے یہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور ایک ہستی کے بارے میں خود آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ ان کی شہادت کب ہوئی. جناب حبیب ابن مظاہر بہت ہی بلند مقام
اور وہ خود اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی تھے، اصحاب مولا امیر المؤمنین میں سے بھی تھے۔ البتہ اہل سنت بعض جگہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ تھے یا نہیں تھے اصحاب میں سے، اور بعد میں اصحاب امام حسن میں سے، پھر بعد میں اصحاب امام حسین میں سے، اور امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور مولا امیر المومنین کے صاحبان اسرار میں سے تھے۔ کون؟ جناب حبیب ابن مظاہر۔ ہم لوگ فقط ان کو امام حسین سے ریلیٹڈ جانتے ہیں، نہ امام مولا امیر المومنین کے صاحب اسرار میں سے تھے۔ مولا امیر المومنین نے ان کو کچھ راز دیے ہوئے تھے، وہ اس فہرست میں تھے کہ جس میں جناب میثم تمار اور رشید حجری اور جناب کمیل اور یہ بزرگان تھے۔ تو فی الحال تو ہم ذکر کریں جناب حبیب ابن مظاہر کے ایک واقعے کا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو گھوڑے پہ سوار دیکھا بنی اسد کے کچھ لوگوں نے، اور اسی دوران گھوڑے پہ سوار دیکھا جناب میثم ابن تمار کو کچھ لوگوں نے، اور یہ دونوں افراد کے گھوڑے اس طرح سے قریب آ گئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئی، یعنی ایک گھوڑے پہ اس طرح سوار ہیں، ایک گھوڑے پہ اس طرح سوار ہیں، دونوں کی آپس میں گھوڑوں کی گردنیں مل گئی، یعنی یہ بالکل قریب ہو گئے۔ جناب حبیب نے جناب میثم تمار سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اسلح کو، اسلح یعنی جس کے بال یہاں سے اڑے ہوئے ہیں اور جس کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، کہ اس کے پیٹ کو چاک کیا جا رہا ہے، اسے سولی پہ ٹانگا جا رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا اور زبان کو کاٹا جائے گا۔ اور جناب میثم تمار آ جائیں گے، صلوات پڑھنے پر محمد والے آ جائیے دونوں صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ اور جناب میثم تمار نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں سرخ چہرے والے کو کہ جس کے دونوں جانب اس کی زلفیں گندی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ان بالوں کو اس طرح سے باندھ دیتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں سرخ چہرے والے کو کہ جس کے دونوں سفید بالوں کی زلفیں جو ہیں وہ آپس میں گندی ہوئی ہیں، کہ اس کو قتل کیا جائے گا نبی کی آل کی محبت کے جرم میں، اس کے سر کو کوفے میں پھیرایا جائے گا۔ یہ جملے جب بنی اسد کے کچھ لوگوں نے سنے اور جب یہ لوگ چلے گئے تو کہا کہ کتنا جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے تھے، داستانیں سنا رہے۔ اتنے میں ایک تیسری ذات پہنچی کہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں ان کا ذکر نہیں ہوتا، اور ان کا نام ہے جناب حضرت رشید حجری۔ حجر کے بارے میں گفتگو یا مدینے کے پاس ایک گاؤں یا بحرین کا ایک علاقہ تھا، جناب حضرت رشید حجری، اور یہ بلند مقام اصحاب مولا امیر المومنین میں سے تھے۔ اور وہ اس دوران جب آئے تو بنی اسد والوں نے کہا کہ یہ دونوں کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ جناب رشید حجری نے کہا کہ میثم تمار یہ بتانا بھول گئے کہ جب حبیب کا سر کوفے میں آئے گا تو سر لانے والوں میں اس کے سر کو لانے والے کو 100 درہم زیادہ ملیں گے۔ تو بنی اسد والوں نے کہا کہ یہ دو جھوٹے وہ گئے، یہ تیسرا جھوٹا۔ لیکن بنی اسد کے انہی لوگوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ سب کچھ ہوا۔ جناب رشید حجری کو بھی قتل کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا گیا، زبان کو کاٹا گیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ ساتھ میں لگام ڈالا گیا۔ جناب میثم کے لیے بھی بعض جگہ بیان ہوا اور جناب رشید حجری کے لیے بھی بیان ہوا۔ ان دونوں کی قبریں کوفے میں۔ لیکن جناب رشید حجری کے بارے میں ایک ڈسکشن ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے زمانے میں مارے گئے یا خود اس کے باپ زیاد ابن ابی کے زمانے میں مارے گئے۔ اور رشید حجری کو جب قتل کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی وہی واقعہ ملتا ہے کہ اس زیاد ابن ابی نے کہا کہ کیا کہا تھا تمہارے دوست نے، اور مولا امیر المومنین کے لفظ استعمال کیا، کیا کہا تھا اس نے جو جھوٹ بولنے والا تھا؟ کہا کوئی میرے مولا نے جھوٹ نہیں بولا، یہ کہا تھا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، پاؤں کاٹے جائیں گے، زبان کاٹی جائے گی۔ یہ واقعات دونوں کے لیے نقل ہوئے۔ کہا کہ جاؤ اس کی زبان چھوڑ دو تاکہ جھوٹ ثابت ہو علی کا معاذ اللہ۔
پھر جب ان کے گھر والے آئے، کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو ہٹا سکیں، بیٹی آئی، رشتے دار آئے اور گریہ کیا کہ آپ سخت مصائب میں ہیں، تو کہا کہ نہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں صرف ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ مجمع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، جب مجمع میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ایسی محسوس ہو رہی ہے کچھ ہو رہا۔ کہا کہ میری فکر نہ کرو، قلم دوات لاؤ کہ آنے والے حالات کے بارے میں، جناب میثم کے بارے میں کہ فضائل مولا امیر المومنین کو، جناب رشید حجری کے بارے میں کہ آنے والے کے بارے میں، اب یہ بھی فضائل مولا لکھے کہ فرماتے ہیں آنے والے زمانے کے بارے میں میرے مولا نے کیا کہا، میں بتاؤں تمہیں جلدی جلدی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی خبر پہنچی اور جھنجلا کے زیاد ابن ابی نے کہ جو خود ایک بلد الزنا تھا، کہا کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو اس سے پہلے کہ لوگ اس کی باتوں کو سنیں۔ کس کی باتوں کو؟ یعنی مولا امیر المومنین کی باتوں کو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ اب جناب میثم تمار کو ہم لوگ جانتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ جناب میثم تمار شہید کیے گئے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ مولا امیر المومنین کے دور میں شہید کیے گئے ہوں گے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا جناب میثم تمار کو 60 ہجری میں 22 ذی الحجہ کو قتل کیا گیا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے کوفہ آنے سے، کربلا آنے سے 10 دن پہلے۔ لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ شاید جناب میثم تمار تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے مار دیے گئے ہوں گے نا۔ جناب میثم تمار حضرت مسلم ابن عقیل کے بعد مارے گئے، حالات ایسے تھے کہ وہ چھپے ہوئے تھے درسوں میں۔ تو جناب میثم تمار کے لیے بیان ہوا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد آیا تو اس نے اپنا پرچم لگایا اور پرچم بڑی بری طرح سے پھٹ گیا اس کھجور کے درخت پر، کہ جس درخت کے بارے میں مولا علی نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس پہ سولی دی جائے گی، اور اس نے اس چیز کو بدشگونی سمجھا اور حکم دیا اس درخت کو کاٹ دو۔ جب اس درخت کو کاٹ کے اس کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے تو جناب میثم اپنے بیٹے کو لائے اور ایک کیل ٹھوکی کہ اس پہ مجھے سولی دی جائے گی، اور بیٹے نے بعد میں بتایا کہ اسی لکڑی پہ سولی دی گئی کہ جس پہ میرے باپ نے کیل ٹھوکی تھی۔ اور جناب میثم کو اور جناب رشید حجری کا ہم و غم یہ نہیں تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، کہ خدا ہم سب کو توفیق دے ان کی راہ پہ چلنے کی، اور خوشی یہ تھی کہ مولا نے بشارت دی ہے کہ میری محبت پہ قتل کیے جاؤ۔ اصل چیز مرنا نہیں ہے، اور یاد رکھیں مصائب کے ساتھ مرنے میں بھی کوئی کمال ممال نہیں ہے۔ ہم چاہے بستر پہ مریں اور چاہے مصائب کے ساتھ مریں، مصائب کے ساتھ مریں تو مزید اچھا ہے، لیکن دونوں میں جو اچھائی ہے وہ فقط اس پہ ہے کہ مولا کی محبت پہ مرے۔ دھماکے میں مرے اور مولا کی محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آرام سے نرم بستر پہ مرے اور مولا کی محبت پہ مرے تو بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، کہ جو مرا ہماری محبت پہ، یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری محبت پہ مرا، اعطى اللہ اجر 1000 شہداء احد و بدر، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی 1000 شہداء احد اور بدر کے برابر ثواب دے گا، نہ قتل والوں کے لیے، کہ جو اس غیبت کے زمانے میں اہل بیت کی محبت میں نارمل طریقے سے بھی مرے۔ وہ جو روایات ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، وہ ہر معصوم کے زمانے میں، لیکن خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں جو ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ سے اوپر کی بات ہے، شہداء احد اور بدر کے 1000 شہداء کے برابر ثواب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کے والے تھے، وہ تھے کہ جو اپنے امام کو دیکھ چکے تھے، ہم وہ ہیں کہ جس نے اپنے امام کو نہیں دیکھا۔ اگر ان کا ایمان باقی تھا وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن وہ امام کو دیکھ چکے تھے۔ اور غیبت کے زمانے کے جو ہم لوگ ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت پر باقی رکھے، اگر بستر پہ بھی مریں گے تو یاد رکھیں احد اور بدر کے 1000 شہداء کے برابر ثواب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے نبی کو دیکھا نہ امام کو دیکھا۔ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر جب کربلا پہنچے تو تصور کریں کہ بوڑھا صحابی جب مدد کے لیے پہنچا تو جناب زینب خوشحال ہو گئی۔ ایک جانب طبل بج رہے تھے اور فوجوں کی فوجیں آ رہی تھیں،
ایک جانب حسین کی مدد کے لیے ایک بوڑھا صحابی پہنچا تو جناب زینب کی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے، کتنی تنہا تھی کہ ایک بوڑھے کے آنے سے بھی خوش ہو گئی، کتنی محبت تھی اپنے بھائی سے کہ ایک یاور اور ناصر بھی آ گیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ خوش ہو گئی، اور اس طرح سے خوش ہوئی کہ فوراً سلام کہلوایا کس کو؟ حبیب کو، کہ جا کے سلام پہنچاؤ کہ زینب سلام کہہ رہی ہیں۔ جناب حبیب کے لیے یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اپنی جگہ پہ لرز کے رہ گئے کہ رسول کی نواسی کا سلام آئے۔ جناب حبیب کے لیے بیان ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے زمانے میں حالات اتنے خراب تھے، وہ کوفے سے باہر تھے اور مدد کے لیے نہ پہنچ سکے، پھر اس کے بعد پوشیدہ رہے، یہاں تک کہ امام حسین کا جب کچھ لوگوں کے ذریعے سے خط پہنچا تو اتنے حالات خراب تھے کہ جب بیوی کو خط کا علم ہوا تو جناب حبیب کی بیوی نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ تو جناب حبیب نے کہا حالات خراب ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اپنی بیوی کو بھی بتانا نہیں چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر ہی گھر میں باہر بات چلی جائے گھر ہی گھر سے اور میں حسین کی نصرت کو نہ پہنچ سکوں، لہٰذا اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہیں جا سکتا۔ ایک وقت آیا کہ بیوی نے بھی ملامت کی کہ لاؤ مجھے تلوار دو اور میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں۔ جب یہ وقت آیا تو جناب حبیب نے کہا کہ اے میری زوجہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی اور آل نبی کی نصرت کے لیے نہ جاؤں؟ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ اپنے خادم سے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا باہر لے جا کے کھڑا کر دو، کسی وقت میں رات کی تاریکی میں پہنچوں گا اور اپنے حسین کی مدد کے لیے نکل جاؤں گا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ غلام سے جب رخصتی چاہی تو غلام نے بھی یہی کہا کہ ساری زندگی آپ کی میں نے خدمت کی اور آج مجھے آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ غلام کیا چاہ رہا ہے؟ غلام چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس سمندر میں غرق ہو جائے کہ جسے کہا جاتا ہے عشق اہل بیت کا سمندر۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب امام حسین کے خیام کی جانب آگے بڑھ رہے تھے، ایک بوڑھا حبیب آ رہا ہے، جناب زینب نے سلام کہلایا۔ ہاں مومنوں، یہی وہ حبیب ہیں کہ جب شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین سے کہا کہ اپنے اصحاب سے امتحان بھی لے لیا ہے، تو کبھی جناب حبیب آئے، کبھی جناب بریر آئے، کبھی دوسرے اصحاب آئے اور جناب زینب کے سامنے اپنی حقانیت کو بیان کیا اور اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جناب حبیب اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ جسم خون آلود تھا، اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ دل یہ کہتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے کبھی اشرف الانبیاء تھے، کبھی مولا امیر المومنین تھے، لیکن ایک جانب دل یہ کہتا ہے کہ حبیب کے دل کو تقسیم کیا جائے تو ایک جانب خوشی تھی کہ میں کامیاب ہو گیا اور دوسری جانب رنج ہوگا کہ میں کامیاب تو ہو گیا لیکن میں اس عالم میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ کچھ دیر حسین کو ابھی مصائب اٹھانے ہوں گے اور زینب اور چادر زینب کی اور ام کلثوم کی جب چادریں چھنیں گی تو اے کاش اتنا مجھے موقع مل جاتا کہ زینب اور ام کلثوم کی بھی خدمت کر سکتا۔ دل یہ کہتا ہے کہ تمام اصحاب امام حسین دنیا سے جاتے جاتے خوش تو ہوں گے لیکن تڑپ رہے ہوں گے فقط اس بات پہ کہ اے کاش کچھ اور زندگی ملتی، حسین کی خدمت کر پاتا، نبی کی نواسیوں کی خدمت کر پاتا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب کا دم نکلنے لگا، بالی پہ امام حسین سر کو اپنی آغوش میں لیا، جناب حبیب کے سر سے خاک کو صاف بھی کیا ہوگا، جناب حبیب کا سر امام حسین کی آغوش مبارک پر، لیکن اے حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا سر تو حسین کی آغوش پر، لیکن جب حسین دنیا سے جائیں گے تو سینے پہ شمر سوار ہوگا، ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا، دوسرے میں ریش مبارک ہوگی، زینب کی ندا گونجے گی، اے شمر بھی خنجر نہ چلا۔ یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ یا اللہ تمام مومن و مومنات جو دنیا سے گزر گئے، خصوصاً ہمارے آباء و اجداد اور خصوصاً جن لوگوں نے جس دور میں جس جگہ جس طرح سے اہل بیت کی اور ان کی عزاداری کی خدمت کی، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بھی کام کیا اگر خلوص سے نہیں کیا تیرے نبی اور اس کی آل کے لیے
اگر عزاداری تیری بارگاہ میں اب تک قبول نہیں ہوئی، یا اللہ تجھے واسطہ خون امام حسین کا کہ اگر ہمارے عمل میں کچھ خلوص میں کمی تھی تو جو امام حسین کے خون کے صدقے میں ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس عزاداری امام حسین کے ذریعے سے ہمارے اور تیرے حبیب کے یعنی امام زمان کے درمیان جو گناہوں کے پردے ہیں تجھے واسطہ ہے، اس سیاہ لباس کا، اس گریے کا، اس مجلس میں آ کے بیٹھنے کا تو جانتا ہے کہ یہ سارے مومنین وہ ہیں جو صبح سے نکلے ہوئے ہیں اور اب تیرے حسین کے غم میں شریک ہوئے ہیں، تجھے واسطہ ہے اس ان کی محبت کا کہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام سے قریب تر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔